السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذھب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے لاسٹ سبق ہم نے سورہ البقرہ پارہ نمبر 3 اور آیہ نمبر 273 273 آیت پارہ نمبر 3 اور سورہ البقرہ تک الحمدللہ پڑھا تھا۔ آج ہم سورہ البقرہ پارہ نمبر 3 اور آیت 274 سے پڑھنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہ لوگ جو اپنے مال کو چھپا کر رات کو یا دن میں، ظاہراً رات کو چھپا کر اور دن میں کھلے دن میں چھپا کر یا ظاہر کر کے دیتے ہیں، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، نہ ان کو کسی چیز کا خوف ہوگا نہ ہی غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ کے راستے میں مال کو چھپا کر دیا جائے یا ظاہراً دیا جائے، اللہ کے ہاں دونوں ہی طریقے ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو ظاہراً دیا جا رہا ہے اس میں دکھلاوا، ریاکاری، اپنی شوف کرنا نہیں ہو، صرف اللہ کی رضا ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ ایسے لوگوں پر نہ زندگی کا، پچھلی زندگی کا کوئی غم ہے، نہ آنے والی زندگی کا کوئی خوف ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے سکونت ہی سکونت ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ کے ہاں بہترین مقام ہے۔ آیا 275 ہے۔ الذین وہ لوگ یأکلون الربا جو سود کو کھاتے ہیں، جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون نہیں وہ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، الا کما یقوم الذی اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، یتخبطہ الشیطان من المس جس کو شیطان نے چھو کر بدحواس بنا دیا ہے، چھو کر نوچ نوچ کر اس کی کیما بنا دیا، اس کو بدحواس بنا دیا، اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، پاگل پن آ گیا اس کے اوپر کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں ان کا حال ایسے ہے جیسے شیطان نے کسی شخص کو نوچ کر چھو کر بدحواس کر دیا ہے۔ ذالک بانہم یہ اس وجہ سے ہے ایسا، جب وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے دوسرے لوگوں کے برعکس، ان کا یہ حال اس لیے ہوگا کیونکہ ذالک بانہم ان کا یہ نظریہ تھا، قالوا وہ کہتے تھے، انم بے شک البیع جو بیع ہے، جو تجارت ہے، جو خرید و فروخت ہے، مثل الربا یہ سود کی ہی طرح ہے۔ ان کی یہ سوچ تھی کہ تجارت سود کی ہی ایک قسم ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ اللہ کہتا ہے میں نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا اور میں نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ وَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ جس کے پاس اللہ کی یہ بات، یہ نصیحت پہنچ گئی، جس تک یہ آیت پہنچ گئی، فَانْتَهَا اس کو چاہیے کہ اب سود سے رک جائے، اگر وہ پہلے یہ کام کر رہا تھا اب کرنا چھوڑ دے۔ فَلَهُ مَا سَلَف ہاں وہ سود چھوڑ دے گا، لیکن سود کے علاوہ جو اصل اس کی رقم تھی وہ لے گا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
اور اس کا معاملہ اب جو پہلے سود لیتا رہا ہے اس کا معاملہ اب اللہ کے پاس ہے، اس کا کیا بنے گا اس انسان کا اللہ کو پتہ ہے۔ وہ اس کی معافی مانگ لیتا ہے، وہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ فمن آدا، جو اللہ کی یہ بات سن کر بھی سود سے نہیں رکتا پھر سود لیتا ہے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہم لا جعلنا منہم۔ پیچھے ہم کتنی ہی آیات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، صدقات خیرات کرنا، اس کے بارے میں پڑھتے رہے ہیں، اس کا اجر کیا ملے گا، کن کن لوگوں کو خرچ کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں پڑھی۔ آگے جو ہے 275 سے ہم یہ بات پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سود نہیں کھانا، سود سے باز آنا ہے، سود ایک بری بات ہے۔ اب یہ صدقات اور خیرات کا اپوزٹ ضد ہے سود، اسی اللہ تعالیٰ نے پہلے زکوٰۃ کی، صدقات کی، خیرات کی ترغیب دی ہے، اس کے بعد فوراً ہی اس کے جو اپوزٹ چیز تھی اس کو بتایا ہے جو سود ہے۔ صدقات خیرات کرنے سے معاشرے میں آپس میں ہمدردی، مروت، اخوت، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور یہ جو طبقاتی تقسیم ہے یہ کم ہو جاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس کیا ہوتا ہے، سود کے ساتھ نفرت پیدا ہوتی، دلوں میں خود غرضی آتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، بے مروتی آتی ہے، انسان میں بخل آتا ہے، انسان کا اخلاق ڈاؤن سے ڈاؤن ہو جاتا ہے، یہ جو طبقاتی تقسیم ہے یہ بڑھتی سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ گویا کہ سود ایک عظیم فتنہ ہے، ایک عظیم گناہ ہے، اس کے برعکس صدقات ایک عظیم اچھا عمل ہے اور اس سے معاشرہ سنورتا ہے، پھلتا پھولتا ہے۔ اس کی مثال یوں دوں گی، جیسے کوئی ضرورت مند کسی بڑے کے پاس آتا ہے، ایسے بندے کے پاس جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سا مال دے رکھا ہے، اور اس کو کہتا ہے مجھے فلاں مدت تک 1000 روپیہ چاہیے۔ اب یہ اس کو 1000 دے دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے، جب لے جاؤ اپنی ضرورت پوری کرو اور مجھے دے دینا۔ اب وہ 1 مہینے کے بعد وہ شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں نے جو آپ سے مدت مانگی تھی 1 مہینے کی، میں اس میں پیسے نہیں کر سکا ہوں، مجھے کچھ اور مہلت دیں۔ یہ شخص کچھ اور مہلت دیتا ہے، اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص تو کبھی بھی یہ پیسے ادا کرنے والا نہیں، اس کے تو گھر کے اپنے بڑے حالات ہیں، اس کو کہتا ہے اچھا بھائی جب کبھی زندگی میں تمہارے پاس ہوں دے دینا، نہ ہوں تو میری طرف سے رکھ لو۔ یہ ہے صدقات، یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرض حسنہ کہا، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایگزامپلس دی ہیں ہمیں آگے کہ قرض حسنہ دینے سے، معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ خیرات کرنے سے، حسن سلوک کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ اب کیا ہوگا، یہ شخص جو قرضہ لے کر گیا تھا 1000 روپیہ، یہ جانتا ہے کہ یہ شخص کو قرضہ نہیں دے سکتا ہے، اور اس شخص نے بھی اس پر مہربانی کی ہے، قرضہ دینے والے نے اس کو مہلت دے دی اور اس کو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر زندگی میں نہ ہو تمہارے پاس تو کوئی بات نہیں، مجھے اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے اور میں کون سا اپنی جیب سے دے رہا ہوں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہی تمہیں دے رہا ہوں۔ اب ایسی سچویشن میں کیا ہوگا، یہ جو مقروض ہے اس کے دل میں قرض دینے والے کی محبت آئے گی، اس کے دل میں اس کے لیے حسن سلوک آئے گا، یہ اس کے لیے دعا کرے گا، اس کا دل بھی نرم پڑے گا۔ کل کو کوئی اور ضرورت مند جب یہ وسعت والا ہو جائے گا، یہ کہے گا ایک وقت میں مجھ پر کسی نے بھلا کیا تھا، میرے اوپر احسان کیا تھا، اب مجھے بھی آگے کرنا چاہیے۔ اس طرح معاشرے میں ہمدردی، ایک دوسرے کے لیے اچھا، دل میں اچھی جگہ بن جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس سود کی اگزامپل دوں گی، اگر کوئی شخص کسی کے پاس آتا ہے اور وہ 1000 روپیہ اس کو کہتا ہے لے جاؤ قرضہ میرے سے لے جاؤ، لیکن اس 1000 پر میں پر منتھ تم سے، اگر تم نے 1 مہینے بعد مجھے نہ دیا تو نیکسٹ مہینے میں مہینے کے حساب سے ہر مہینے 2% ایڈ کرتا جاؤں گا۔ اب یہ شخص 1 مہینے بعد آتا ہے اور کہتا ہے بھی میرے پاس تو 1000 نہیں ہو سکا، مجھے تھوڑی اور مہلت دی جائے۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے مہلت لے لو، لیکن 2% تمہارا مزید ایڈ ہوتا جائے گا اس اصل رقم کے ساتھ۔ وہ شخص جو بیچارہ اصل رقم دینے کے قابل نہیں تھا،
وہ سود کی رقم کیسے دے گا؟ اب کیا ہوگا، ایک وقت گزرتا جائے گا، وہ شخص بیچارہ بڑی مشکل سے کوشش سے مقروض اپنے جس کو اس نے قرض دینا ہے اس کو 1,000 روپیہ لٹا دے گا 6 ماہ بعد یا 7 ماہ بعد یا سال بعد، لیکن ہوگا کیا اس کا قرض اتر جائے گا؟ نہیں، اس کے اوپر تو 2% کے حساب سے اور سود بڑھتا جا رہا ہے، اس کا سر تو قرض سے خالی ہوا ہی نہیں، وہ تو مقروض کا مقروض ہی رہا، اور جس نے قرض دیا اس نے تو اپنا 1,000 روپیہ لے لیا، لیکن وہ اور بھی لینے کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ وہ شخص اس طرح سود در سود اس کے نیچے چلا جاتا ہے، مقروض بیچارہ نیچے 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 دبتا جاتا ہے۔ اب اس حال میں کیا ہوتا ہے، جس نے قرضہ دیا ہوا ہے وہ مقروض کے اوپر چڑھائی کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اس کے گھر کے اندر فتنہ پیدا کرتا ہے، توڑ پھوڑ کرتا ہے کہ تم نے میری رقم نہیں دی۔ اب اس طرح معاشرے میں کیا پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف نفرت، جھگڑا، فتنہ، ہوس، بخل، یہ ساری چیزیں جو معاشرے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکالنا چاہتے تھے وہ پیدا ہو رہی ہیں۔ زمین اور آسمان کا فرق پیدا ہو گیا یہاں پر۔ یہی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ صدقات کی طرف اپنا رجحان کرو تاکہ غربا پہلے ہی سے اگر کسی مشکل میں پریشانی سے تمہارے صدقے کی وجہ سے اس کی مشکل اور پریشانی حل ہو جائے اور وہ سود کی لعنت سے بچ جائے۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں ان کو چاہیے سود نہ کھائیں، کیونکہ سود کھانے کی وجہ سے قیامت کے دن دنیا میں بھی وہ لوگ بدحواس ہیں، دنیا میں بھی وہ لوگ سب سے نچلے طبقے پر ہیں اور آخرت میں بھی سب سے نیچے طبقے پر ہوں گے۔ سود دراصل کیا ہے؟ سود اصل رقم سے اوپر ایک خاص شرح تک لینا سود کہلاتا ہے، اور سود جو ہے یہ اصل میں یہودیوں کی، سب سے پہلے یہودیوں نے اس کو شروع کیا تھا، یہ ان کی چیز تھی جو آہستہ آہستہ چلتے چلتے مسلمانوں میں بھی یہ نظریہ پھیل گیا۔ اب سود جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ذاتی قرضے جو مہاجنی قرضے یا ذاتی قرضے ہوتے ہیں، یعنی وہ قرضہ جو کسی دوسرے سے اپنی ذاتی ضرورت کی وجہ سے کسی پرسن انسان سے، جس کو مہاجن کہا جاتا ہے جو قرضے دیتا ہے، اس سے لیا جائے یا بینک سے لیا جائے۔ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے قرضے لینا، نمبر 1 ذاتی قرضہ، نمبر 2 تجارتی قرضہ، تجارت کے لیے، اپنی فیکٹری لگانے کے لیے، کاروبار کی غرض سے بینک سے سود لینا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جو ذاتی قرضے ہیں یہ اصل میں سود ہے، یہ اس کا زیادہ گناہ ہے، اور یہ جو تجارتی سود ہے جو بینک سے بزنس کرنے کے لیے لیا جاتا ہے یہ حرام نہیں ہے، کیونکہ جو ذاتی قرضے لیے جاتے تھے کسی انسان سے یا بینک سے وہ کافی ظلمانہ ٹائپ کے ہوتے تھے، لیکن یہ قرضے جو بینک سے لیے جاتے ہیں کاروبار کے لیے، یہ باہمی رضامندی ہوتی ہے بینک کی اور لینے والے کی، اور اس میں شرح سود بھی مناسب ہوتی ہے، فریقین میں سے کسی پر ظلم بھی نہیں ہوتا، لیکن سود تو سود ہے، دونوں اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں۔ اس کی اگزامپل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تجارتی سود موجود تھا۔ اگر کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بینک سے لون لینا بزنس کے لیے یہ تو بعد میں شروع ہوا، نہیں، اس کی اگزامپل یہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی چلتا تھا، اور سود کی جب تک حرمت نہیں آئی تھی، یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید، یہ بڑے بڑے بزنس مین تھے، یہ تجارتی سود پر کاروبار کرتے تھے، اور اس دور میں عرب میں خاص طور پر مکہ اور مدینہ میں لاکھوں کی تجارت ہوتی تھی اور سود پر ہوتی تھی، اور نہ صرف مکہ اور مدینہ میں بلکہ اس کے ارد گرد جتنے ہمسایہ ممالک تھے وہاں پر بھی ہوتی تھی۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، مسلمانوں نے اس آیت کو امپلیمنٹ کیا اپنی لائف میں، اور پھر آہستہ آہستہ پوری دنیا تک یہ بات پہنچی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا سورت یہی بقرہ میں 275 میں، یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے سود کو تو حلال قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے
تجارت کو تو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اب جو ایک نظریہ چل رہا ہے ہمارے اندر، ہمارے ہاں، وہ یا جو یہودیوں کے ہاں نظریہ چلتا تھا اسلام آنے سے پہلے، یا جو لوگوں کے ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا، وہ یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں کہہ دیا، وہ سود کو غلط کیوں نہیں سمجھتے تھے؟ وہ اس لیے نہیں سمجھتے تھے، ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، وہ سمجھتے تھے کہ سود جو ہے وہ بزنس کی طرح ہی ہے، جیسے ہم بزنس کرتے ہیں اس میں ہمیں پروفٹ آتا ہے، اس طرح ہم سود پہ کسی کو پیسے دے رہے ہیں تو ہمیں اس میں سے پیسہ مل رہا ہے، جسٹ لائک ہمارا بینیفٹ جو ہمیں سود سے ہمارا منافع ہو رہا ہے اس طرح سے مل رہا ہے۔ تو سود جو ہے وہ دراصل تجارت ہی کا نام ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بالکل واضح اور صاف صاف بتا دیا ہے کہ تجارت کیا ہوتی ہے اور سود کیا ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، اس میں کبھی فائدہ ہوتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے، اور اگر یہ سود تجارت کی طرح، بزنس کی طرح ہے تو اس میں کبھی فائدہ ہونا چاہیے، کبھی نقصان ہونا چاہیے، اور بزنس میں ایک پرٹیکولر رقم نہیں ہوتی، انکم نہیں ہوتی کہ اتنی ہر مہینے ہی فائدہ ہوگا، کبھی زیادہ کبھی کم کبھی بالکل نہیں۔ لیکن یہ جو ربا ہے، سود ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک فکس ڈپازٹ، ایک فکس رقم ہوتی ہے کہ اتنا ہر مہینے ملنا ہی ملنا ہے۔ تو یہ تجارت تو نہ ہوئی، تجارت میں تو کبھی گھاٹا کبھی فائدہ، کبھی کم کبھی اوپر کبھی نیچے، لیکن سود کے معاملے میں ہمیشہ سود دینے والا، رقم دینے والا اوپر ہی اوپر ہوتا ہے، اس کو کبھی نقصان نہیں ہو رہا۔ اس لیے سود جو ہے، ربا جو ہے، وہ بیع تجارت کے ایکولنٹ بالکل برابر نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں۔ ہمارے بینکنگ سسٹم جو آج کل چل رہے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ہے، سیونگ ہے اور فکسڈ ہے۔ کرنٹ موسٹلی لوگ پریفر کرتے ہیں کیونکہ کرنٹ میں سود نہیں دیا جاتا ہے، اور جو سیونگ ہے اس میں بھی سود ملتا ہے پیسے رکھوانے والے کو، اور جو فکسڈ ہے اس میں خاص مدت تک پیسے رکھوائے جاتے ہیں، اس میں خاص ایک ان کا فکسڈ ہوتا ہے کہ اتنے % آپ کو ملے گا۔ تو بہت سے لوگ جو ہے وہ کرنٹ کی طرف جاتے ہیں، سیونگ اور فکس جو ہمارے اکاؤنٹس ہیں اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، اس کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو کرنٹ ہم اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، دراصل بینک اس سے بھی سودی کاروبار کرتا ہے، یہ ہمارے پیسے آگے دیتا ہے۔ جب ہم بینک میں پیسے رکھتے ہیں تو بینک ہمارے پیسے آگے سودی قرضوں کو دیتا ہے، تجارتی جو قرضہ ہوتا ہے اس کو دیتا ہے، اور جو بھی اور انہوں نے کام کروانے ہوتے ہیں، جہاں جہاں وہ پیسے دیتے ہیں وہ سارا سود پر ہی ہوتا ہے۔ آپ کو چاہے وہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، یہ آپ کی مرضی ہے، وہ تو آپ کو نہیں روک رہے۔ آپ فکسڈ اکاؤنٹ کھلوا لو، آپ ڈپازٹ سیونگ کھلوا لو، ان کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انہوں نے آپ کی رقم آگے جس قرضے پر دینی ہے وہ قرضہ سود کا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اس بینکی سسٹم سے تھوڑا بچ کے ہی رہنا چاہیے، لیکن چونکہ ہم سب اس وقت بینکوں کے محتاج ہو گئے ہیں، ہر بندہ چھوٹا یا بڑا، ہمارے ATM کارڈز ہیں، ہمارے کریڈٹ کارڈز ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں ہماری لائف میں، تو ہم بالکل اس سے جڑ چکے ہیں، اس سے بچ نہیں پا رہے ہیں۔ جہاں تک کوئی شخص بچ سکتا ہے اس کو بچنا چاہیے۔ آج سے زیادہ دور نہیں جائیں تو 10 ایئرس بیک ہر بندے کے پاس بینک میں اکاؤنٹ نہیں تھا، اور ہر بندے کے پاس کارڈ نہیں تھے، تب بھی لائف چل رہی تھی۔ اب آلموسٹ ہر ایک کے پاس کارڈز آ گئے ہیں، ہر ایک کے پاس اکاؤنٹ ہے، لائف اب بھی چل رہی ہے، لیکن پہلے سے ذرا مشکل ہو گئی ہے۔ تو جہاں تک ہم بچ سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے کام میں، بڑے سے بڑے کام میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم بچ جائیں۔ ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جان بوجھ کر کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھلوا رہے، ان کا کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے، ان کا یہ نظریہ ہے کہ اس طرح سے
شاید کہیں میں پھنس نہ جاؤں، سود کی لعنت میں نہ آ جاؤں، سارے میرے اعمال ویسٹ نہ ہو جائیں۔ تو کسی بھی طریقے سے ہمیں ان ساری برائیوں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے جو عزیز ہیں ان کو بھی اس سے بچانا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل واضح کہہ چکے ہیں، احل اللہ البیع، اللہ تعالیٰ نے بیع کو، تجارت کو بالکل حلال قرار دیا ہے، وحرم الربا، اور سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب جس نے یہ آیت سن لی ہے، جو اس کو پڑھ چکا ہے، ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم سب جو ہے وہ اس سے بچ جائیں، بچ کے رہیں۔ آیت نمبر ہے 276، یمحق اللہ، اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے، الربا، سود کو، یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹانا چاہتے ہیں، سود کو معاشرے سے، سود کی جڑ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ صدقات کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ صدقات لوگ دیں۔ صدقہ دینے سے پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سے قرآن میں آیات دی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ صدقے سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں، جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ صدقہ دینے سے مال بڑھ جاتا ہے، تو یہ آیت بتاتی ہے کہ صدقہ دینے سے مال بڑھتا نہیں، پرورش پاتا ہے، بلکہ آیت ہے ابھی آئے گی کہ ایک جو صدقہ کرنے سے ایک جو دانہ ہے، اللہ ہم زمین میں بوتے ہیں، ایک دانہ بونے سے ایک پودا بنتا ہے، پودے سے 7 بالیاں، اور 7 بالیوں میں ہر بالی میں 100 دانہ لگتا ہے اور 700 گنا، یعنی صدقہ کرنے سے ہمارا اللہ کے ہاں بھی اجر بڑھتا ہے، وہ مال پرورش پاتا ہے، اجر بڑھتا جاتا ہے، ملٹیپلیکیشن ہوتی جاتی ہے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کے مال میں برکت دیتا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو ہمیں سود بظاہر نظر آ رہا ہے کہ مال میں بڑھوتری ہو رہی ہے، مال بڑھ رہا ہے، وہاں مال بڑھ ضرور رہا ہوگا لیکن مال میں برکت نہیں ہوگی۔ وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹانا چاہتا ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھانا چاہتا ہے۔ صدقات سے بظاہر مال کم ہو رہا ہے لیکن مال میں برکت آ رہی ہے، سود سے بظاہر مال میں بڑھائی آ رہی ہے، بڑھوتری آ رہی ہے، مال بڑھ رہا ہے لیکن اس میں سے برکت ختم ہو رہی ہے۔ یہ برکت کیا چیز ہے؟ کسی نے بہت خوبصورت کہا تھا کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے، یہ کام کرنے سے، یہ کام کرنے سے عمر میں برکت آتی ہے، مال میں برکت آتی ہے، تو کسی نے بہت خوبصورت کہا، اس نے کہا کہ برکت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسی کی عمر اللہ تعالیٰ نے اگر 60 سال لکھی ہوئی تو اللہ اس کو 80 کر دیتا ہے، جیسے ہم اکثر کہتے ہیں اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، تو برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کی عمر 60 سال لکھی تھی تو وہ 80 ہو جائے یا 70 ہو جائے، نہیں، عمر اتنی ہی رہے گی 60 سال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس 60 سالہ زندگی میں اس سے اتنے اچھے کام کروا لے گا جو 700 سال اگر کسی کو زندگی دی جاتی تو کوئی عمل کرتا۔ اور کسی کے مال میں برکت سے مراد کیا ہے؟ کسی کی تنخواہ 1000 ہے تو 2000 نہیں ہو جاتی، بلکہ اس 1000 کو اللہ تعالیٰ اتنا وسیع کر دیتا ہے کہ اس کی تمام چیزیں، تمام خرچے، تمام ضروریات اس سے پوری ہو جاتی ہیں، اور اس کے اندر سیٹسفیکشن آتی ہے، سکون آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سکون، سیٹسفیکشن آ جائے۔ واللہ، اللہ لا یحب، نہیں پسند کرتا، کل کفار اسیم، ہر بد عمل انسان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، جو نہ شکرہ ہے، جو نہ شکرہ ہے اور گناہ گار ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہم لا جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے مت کرنا۔ آیت نمبر ہے 277، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آ گئے ہیں اور جنہوں نے اچھے کام کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جنہوں نے نمازیں قائم کی، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور جنہوں نے زکوٰۃ دی، لہم، ان کے لیے، اجرہم، اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ یہ صدقات، یہ اچھے کام کرنا، یہ فلاحی کام کرنا، اگر ان کے ساتھ ایمان شامل ہے تو یہ دنیا میں بھی اجر، دنیا میں بھی اچھائی ہے اور آخرت میں بھی اچھائی ہے۔ بہت سے انگریز، بہت سے غیر مسلم بھی اچھائیاں کرتے ہیں، تو کیا ان کی اچھائیوں کا اجر آخرت میں ملے گا؟
نہیں، ان کا اجر، ان کی واہ، ان کی وہ نیک نامی کا اجر دنیا میں ہی مل جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص آمنو ہے، وہ عامل الصالحات ہے، ایمان والا ہے، نیک عمل کرتا ہے اور وہ نمازی ہے، اس کے بعد وہ زکوٰۃ، صدقات اور خیرات اور معاشرے میں فلاحی کام کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، محتاجوں کا خیال رکھتا ہے، بھائی چارہ بڑھاتا ہے، ایسے شخص کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر جمع ہو رہا ہے۔ دنیا میں بھی سیٹسفیکشن ہے اس کے لیے اور آخرت میں بھی اس کے لیے اجر ہے، سیٹسفیکشن ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اوپر نیچے 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی، ایک آیت چھوڑ کر، 2 آیتیں چھوڑ کر بھی اوپر یہ بات کی تھی، جو صدقات کرتے ہیں ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہاں پر بھی اللہ نے یہی بتایا، جو لوگ سود سے بچتے ہیں اس کے برعکس ایمان والے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، لوگوں میں باہمی آپس میں لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ آیا نمبر ہے 278، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی، اور چھوڑ دو من الربا، سود سے۔ پہلے تم لوگ سود لیتے رہے، ٹھیک ہے، اس وقت تک تمہیں علم نہیں تھا، اب جب علم آ چکا ہے اب سود کو چھوڑ دو۔ وذروا ما بقی من الربا، اب سود جو لینا تھا تم لوگوں نے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو سن لو، جو لوگ یہ میسیج سن لیتے ہیں قرآن کا، حدیث کا، کہ سود لینا، سود لینے والا، دینے والا، تحریر کرنے والا، گواہ سب لعنتی ہیں۔ حضرت جابر کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، سب گناہ میں برابر شریک ہے۔ سود لینے والا، دینے والا، آج کل کے دور میں بینک یا بینکی عملہ جو بھی اس کام میں ملوث ہے، سب برابر کے شریک ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے اب چھوڑ دو، اور جو نہیں چھوڑے گا اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ اس کو اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے کہ اللہ اس کے رسول کی جنگ ہے ایسے شخص کی طرف، جنگ دنیا میں بھی اس جنگ کا اللہ تعالیٰ اس کو صلہ دے گا، اور آخرت میں تو اس کا ساتھ جو ہونا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مشکات کی حدیث ہے کتاب البیوع، کہ سود کے گناہ اس قدر زیادہ ہے کہ سود کے گناہ کو 70 حصوں میں کیا جائے، اور اس کا جو سب سے چھوٹا حصہ ہوگا وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے، یعنی سود اس سے 69% اور زیادہ بڑا گناہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس قدر سود کی بارے میں سخت قسم کے احکامات آئے ہیں، حالانکہ اسلام میں اس سے بڑے بڑے گناہ تھے۔ 3 بڑے گناہ ہیں اسلام میں جو سب سے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 کسی کا حق قتل کرنا، اور نمبر 3 زنا۔ ان کے بارے میں بھی ان کی سزائیں ضرور ہیں، ان کے بارے میں آخرت میں کیا سزا ہوگی، دنیا میں کیا سزا ہوگی، یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، بار بار قرآن میں بتائی ہے۔ لیکن ان تینوں بڑے گناہوں کے بارے میں ابھی تک قرآن میں یا حدیث نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اللہ اس کے رسول سے ان لوگوں کی جنگ ہے، یہ صرف سود والوں سے کہا گیا، کیونکہ جو شرک کرتا ہے وہ بھی اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، جس نے زنا کیا اس نے اپنا نقصان کیا، جس نے کسی کا ناحق قتل کیا اس نے بھی اپنا اور دوسرے خاندان کا نقصان کیا۔ لیکن جو سود کر رہا ہے اس نے معاشرے میں معاشرتی نظام کو ڈسٹرب کیا ہے، نہ صرف معاشرتی بلکہ معاشی نظام درم بدرم ہو جاتا ہے۔ وہ جو مسلمان ایک دوسرے کا بھائی تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے آپس میں ہمدردی کی، مروت کی، ایک دوسرے پر رحم کی، احسار کی ترغیب دی تھی، وہ ایک دوسرے سے دشمن بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اس خلاف ہونے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت ہے، سورہ انفال کی 63 نمبر آیت ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتائی ہیں کہ
اس سے پھر کیا ہوتا ہے، انسان میں بخل ہے، ہرس ہے، جسے میں نے پہلے کہا، آپس میں بھائی بھائی کی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معاشی نظام انسانوں کا آپس کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے جو لوگ انکار کرتے ہیں سر سے، سود سے باز نہیں آتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا گناہ نہیں، ہم ایسا کریں گے، گٹائی کرتے ہیں آگے سے، ان لوگوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے۔ پچھلی آیات میں نے ایک جگہ پہ بتایا بھی تھا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا تاکہ وہ زکوٰۃ دیں۔ اس وقت میں بھی ایک گروہ بن گیا تھا جو زکوٰۃ سے انکاری ہو گیا۔ ظاہر ہے جب معاشرہ زکوٰۃ نہیں دے گا، عمراء زکوٰۃ دیں گے، غرباء تک پہنچے گا، معاشرے میں خوشحالی آئے گی۔ جب وہ زکوٰۃ دیں گے نہیں، مال اپنے پاس سمٹ کے رکھیں گے، سمیٹ کے رکھیں گے، اور غرباء میں مزید جو ہے وہ بدحالی آئے گی، فقیری آئے گی، اور غرباء جو ہے وہ ظاہر ہے اب امراء کے پاس جائیں گے مدد کے لیے، اور امراء جب مدد کریں گے ان کی تو وہ سود پر کریں گے۔ اس طرح سے معاشرے میں کتنی بد امنی، کتنی معاشرتی طبقاتی تقسیم ہو رہی ہے، اس بات سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بچانا چاہتے ہیں۔ اب جو نہیں بچتا، جو نہیں باز آتا، اس کی اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ لیکن جو لوگ معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، اب وہ سود سے باز آ جاتے ہیں، تو اب کیا کریں؟ وہ جو پیسہ انہوں نے دے دیا ہے قرض داروں کو، تو کیا وہ پیسہ بھی معاف کر دیں گے؟ نہیں۔ فَلَكُمْ رُؤُوسُ، تمہارے لیے ہے وہ مال، رؤوس جو کہ اصل مال تھا، اموالکم تمہارے مال میں سے، یعنی جو تم نے مال دیا تھا، اصل جو قرضہ تھا، جو اصل قرضہ ہے وہ اب تم لوگے، جو قرضے کے اوپر سود تھا وہ نہ لو۔ لا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو، ولا تظلمون، لا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ ہی کل قیامت کے دن تم پر ظلم ہو۔ وَإِن كَانَ، اب اللہ تعالیٰ نے اس کا سلوشن نکال دیا ہے، ہمیں سلوشن بتا دیا ہے کہ وہ سود نہیں لے رہا، سود سے تو باز آ گیا وہ انسان۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں تم سے سود نہیں لے رہا، اصل جو میری رقم ہے، جو اصل قرضہ تم نے مجھ سے لیا تھا، بس وہ مجھے دے دو، سود تمہیں معاف ہے۔ اب اس کا حل کیا بتایا؟ تاکہ انسان سود سے لینے سے ہی بچ جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر کوئی تمہارے پاس قرض لینے والا مقروض آئے، تم اس کو قرضہ دیتے ہو، قرضہ دو، اس کے اوپر سود نہ لگاؤ۔ اور اگر وہ تنگ دست ہے، تمہیں نظر آ رہا ہے وہ بہت ہی تنگ دست ہے، تمہارے آپس میں جو ایگریمنٹ ہو چکا ہے، جس ٹائم تک تمہیں اس نے پیسے دینے ہیں، اگر وہ نہ دے سکے اس کو مہلت دو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، جب کوئی مقروض تنگ دست ہو اور وہ تمہارے پاس آئے کہ میرے پاس پیسے نہیں، میں نہیں دے سکتا اس جو ہمارے درمیان ڈیل ہوئی تھی اس ٹائم تک، تو اس کو اس کے اسودہ حال ہونے تک، یعنی اس وقت تک مہلت دو جب تک اس کے پاس پیسے بن نہیں پاتے، وہ قرضہ بن نہیں پاتا، اس وقت تک مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر تم صدقہ کر دو۔ اب تم دیکھو وہ بیچارہ اتنا تنگ دست ہے کہ اس کو جتنی بھی تم مہلت دے دو گے وہ بیچارہ اس کو نہیں لٹا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرو؟ وَإِن تَصَدَّقُوا، اگر تم صدقہ کر دو، اس کو کہو بھائی کوئی بات نہیں، یہ میں نے تمہیں دیا، تم اس کو رکھ لو، اپنی ضرورت پورا کرو، خیر لکم، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں پتہ ہوتا اس بات کا اجر کیا ہے، مہلت دے دینا، اس کو معاف کر دینا، تو تمہیں پتہ چل جاتا اس بات کے اجر کا، تو تم ہمیشہ ایسا ہی کرتی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص یہ بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جو قیامت کی سختیاں ہیں اس سے اس کو دور کرے، اللہ قیامت کی سختیوں سے دور کرے، جس کو یہ پسند ہے، اس کو چاہیے کہ وہ تنگ دست کو مہلت دے، یہاں تک مہلت دے جب تک اس سے پیسے بن نہیں پاتے،
اور اگر اس سے پیسے بن نہ پائیں، تمہیں پتہ چل جائے، تو پھر اس کو معاف کر دو۔ اور پھر ایک اور جگہ پہ مشکوٰۃ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ذمہ کسی کا قرضہ ہو اور وہ قرضہ ادا کرنے میں تھوڑا ویک ہو، تو ایسے مقروض کو تھوڑا ٹائم دیا جائے، مہلت دی جائے۔ اور جو مہلت دیتا ہے کسی قرض دار کو، اس شخص کو ہر دن کی عوض صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اب وہ مقروض شخص اس کو صدقہ نہیں، اس کا جو قرضہ ہے وہ واپس نہیں کر پا رہا، اور یہ اس کو مہلت دے رہا ہے، چلو 2-4 مہینے اور لے لو۔ 2-4 مہینے اور جو اس نے کہا، وہ ہر دن اس قرضہ دینے والے کو ہر دن اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے روزانہ صدقہ کیا۔ پھر مسلم کی ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سب کا میں مفہوم بیان کر رہی ہوں، اصل حدیث نہیں بتا رہی ہوں، کہ جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے یا اس کو معاف کر دیتا ہے، قیامت کے دن ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گا۔ خیر یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس میں سے یہ ایک چھوٹا سی میں نے بات کی ہے۔ آیا نمبر ہے 281، وَاتَّقُوا ڈرجو یومن، اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن سب لوگوں کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، سب کو اللہ کے حضور لٹائے جانا ہے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ ساری باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، تم نے ظلم نہیں کیا تھا لائف میں، اب اللہ تعالیٰ کو ساری باتیں معلوم ہیں تمہارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ اس دن، اگر تم نے دنیا میں کسی کے ساتھ آسانیاں پہ کی ہیں، آسانیاں میسر کی ہے کسی کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں میسر کریں گے، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اور اگر کسی کے لیے تم نے دنیا میں سختی اور مشکل پیدا کی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے سختی اور مشکل پیدا کرے گا۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، جو کس نے عمل کیا دنیا میں وہی اس کا صلہ آخرت میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی توفیق دے، اور سمجھنے کے بعد اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنے کی توفیق دے، ہم پریکٹیکلی بھی کر کے اللہ تعالیٰ کو دکھائیں، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم میں، تو عمل جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے ہماری زندگیوں میں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کروائے جس سے نہ صرف ہمارا اپنا فائدہ ہو بلکہ معاشرے میں سب کا فائدہ ہو، کیونکہ ہم لوگ صرف عبادات کے لیے دنیا میں تو آئے نہیں، عبادات کرنے کے لیے تو فرشتے کافی تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس۔ بہت خوبصورت کسی نے شعر کہا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے گرو بیاں۔ فرشتے اللہ کے پاس کم تھے ہی نہیں عبادت کے لیے، اللہ نے تو ہمیں اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم ایک دوسرے کا دکھ درد، ایک دوسرے سے ہمدردی کر کے چلے جائیں۔ ایک زندگی تھی جنت میں، ہم اس جنت سے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ جنت مومن کی میراث ہے۔ اب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان میں ہمیں ڈالا ہے کہ جو اس امتحان سے گزر جائے گا اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح سے وہ پاس ہو جاتا ہے تو اس کے لیے وہی اس کی میراث، اس کو جنت مل جاتی ہے۔ اور جو اس دنیا کے امتحان کو، 4 دن کی زندگی کو ہمیشہ کی سمجھ کے اور اس کو ہی اصل بنانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پھر دوسرا راستہ رکھا ہوا ہے۔ اللہم لا اجعل منہم، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنی حبک، اے اللہ ہمیں اپنے سے محبت سکھا دے، اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ہمیں ان سے بھی محبت ہو جائے، اور ہمیں ایسے کام سے محبت ہو جائے، ہمیں ایسے کام پسند آ جائے جو تجھے پسند ہے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔